بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ میمونہ شیخ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈوکیشنل ویڈیوز کی مدد سے آپ اپنے نصاب کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مضامین کی معلومات میں بھی اضافہ کر رہے ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک نیا تجربہ ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے اور ہم اساتذہ تو آپ کے تعلیمی سلسلے کو بالکل بھی رکنے نہیں دیں گے۔ تو آئیے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ آج ہم ہفتم جماعت میں علم شہریت کا مطالعہ کریں گے اور اپنے دستور کا تعارف حاصل کریں گے اپنی درسی کتاب کی مدد سے۔ ہم نے موضوع کو آسان، دلچسپ اور اثر انگیز بنا کر پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ عمل ایک طرفہ نہ ہو۔ اس لیے آپ بھی اپنے تجربات، موضوع کی مناسبت سے اپنے مشاہدات اور پیشکش کے متعلق اپنے خیالات ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کے ان نکات کا جائزہ لیتے ہیں جنہیں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دستور کا مفہوم سمجھیں گے، پھر دستور کے قوانین کے موضوعات، دستور سازی کا پس منظر، دستور ساز مجلس، اور آخر میں ہم ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ مگر نئی معلومات حاصل کرنے سے پہلے، اپنے دستور کا تعارف حاصل کرنے سے پہلے، آئیے اپنی سابقہ معلومات کو تازہ کر لیتے ہیں۔ گزشتہ جماعتوں کی شہریت کی کتابوں میں ہم نے قوانین کی ضرورت کے بارے میں بہت سی باتیں جان لی ہیں، سمجھ لی ہیں۔ خاندان، اسکول، گاؤں یا شہر کا کام کاج باقاعدگی اور آسانی سے چلانے کے لیے ہم قوانین اور ضابطوں پر عمل کرتے ہیں۔ خاندان کے افراد کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ خاندان میں قوانین نہیں ہوتے یا یہ کہیں لکھے نہیں ہوتے، مگر والدین اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، گھر کے افراد کی بھلائی کے لیے انہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، ان کے طور طریقے میں اصلاح کرتے رہتے ہیں، جیسے گھر میں مہمان آئیں تو انہیں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، کتنے بجے سونا ہے، گھر میں وائی فائی کتنے بجے تک چلے گا۔ تو ہر خاندان کے یہ اوقات جو ہیں وہ الگ الگ مقرر ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بڑوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، خاص تہوار کے موقعوں پر مہمانوں کی آؤ بھگت کرنا، کسی خاندان میں آداب کرنا تو کہیں نمستے کرنا، یہ بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ ضابطے درج کیے جائیں، بلکہ امی ابا اپنے بچوں کو یہ سکھاتے رہتے ہیں اور بچے بڑوں کو دیکھ کر اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہتے ہیں۔ اگر اسکول کی ہم بات کریں تو اسکول میں داخلے کے وقت
यूनिफॉर्म और पढ़ाई के सिलसिले में قوانین होते हैं। दाखिले के वक्त फॉर्म भरना होता है, मालूमात दर्ज करनी होती है। मुख्तलिफ स्कूलों के बहुत से मुकाबलों के भी ज़ाब्ते और क़वानीन होते हैं। आपने तहरीरी मुकाबलों में शिरकत की होगी, ड्राइंग कंपटीशन, क्राफ्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा, तो आपने देखा होगा वहाँ भी ज़ाब्ते होते हैं। मुकाबले कितनी देर चलेंगे, तहरीरी मुकाबला है तो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल आपको मज़मून लिखना है, तकरीर कितने मिनट की होगी। इस तरह मुकाबलों के अपने ज़ाब्ते और क़वानीन होते हैं। खेलों के मुकाबले होते हैं। ये शतरंज का खेल आप देख रहे हैं, इसमें मोहरें चलने के लिए भी कुछ कायदे क़वानीन हैं। दौड़ के मुकाबले के अपने कानून हैं। क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल हो, हॉकी का मैच हो, इन सब के अपने ज़ाब्ते और क़वानीन होते हैं। हमारे गांव या शहर के मामलात भी क़वानीन के मुताबिक चलते हैं। शशम जमात में आप देही मकामी इंतज़ामी अदारों के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल कर चुके हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या ज़िला परिषद, ये देही इलाकों के मसाइल हल करते हैं, वहाँ लोगों को सहूलतें फराहम करते हैं, मगर उनके मामलात क़वानीन के मुताबिक चलते हैं। गांव ही की तरह शहरी इंतज़ामी अदारे की मिसाल आप ले लीजिए। ये शहरी इलाकों के मसाइल हल करते हैं, शहरों में सहूलतें फराहम करते हैं, मगर उनके मामलात भी क़वानीन के मुताबिक ही चलते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के मामलात भी क़वानीन के मुताबिक चलते हैं। भारत एक वसी मुल्क है, कसीर आबादी वाला मुल्क है, और इतने बड़े मुल्क का इंतज़ाम क्या बग़ैर क़वानीन के मुमकिन है? चाहे वो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, आवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल करना हो, या पूरे मुल्क का इंतज़ाम, ये सब क़वानीन के मुताबिक ही होता है। ख़ानदान, स्कूल, गांव या शहर के क़वानीन महदूद नौइयत के होते हैं, लेकिन मुल्क के क़वानीन या तरमीमात वसी नौइयत की होती हैं। अब ज़रा इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। देखें, ख़ानदान के जो कायदे होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो उस ख़ानदान तक महदूद होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एक फैमिली में लोग रात में 9 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, यही रूल किसी दूसरे ख़ानदान के लोग भी अपना रहे हों, ये ज़रूरी नहीं है। स्कूल में हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म तो होता है, मगर हर स्कूल का अपना अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। गांव या शहर के क़वानीन भी महदूद नौइयत के होते हैं। गांव के जो इंतज़ामी अदारे हैं वो अपने गांव के लिए ही इंतज़ाम करते हैं। शहर का जो इंतज़ामिया है वो अपने शहर का इंतज़ाम देखता है, और जिन क़वानीन पर वो अमल करते हैं वो भी महदूद होते हैं। मगर किसी भी मुल्क के जो क़वानीन हैं या जो तरमीमात हैं, वक्त के साथ साथ कानून में जो तब्दीलियां होती हैं, जो तरमीमात होती हैं, वो महदूद नहीं होती ख़ानदान, स्कूल, गांव या शहर की तरह, क्योंकि एक मुल्क में बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे शहर होते हैं, उन शहरों में कई ख़ानदान बसते हैं, बहुत सारे स्कूल होते हैं। तो मुल्क के क़वानीन या तरमीमात जो होती हैं वो वसी नौइयत की होती हैं, वो महदूद नहीं होती। क्या आपके जहन में भी सवालात उभरते हैं? मुल्क के मामलात जिन क़वानीन या ज़वाबित के मुताबिक चलते हैं, वो क़वानीन कहाँ दर्ज हैं? ये क़वानीन कौन तैयार करता है?
کیا ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو آئیے کچھ اہم باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے دستور کا مفہوم۔ ملک کے معاملات سے متعلق قوانین اور ترمیمات یکجا شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے ہیں اسے دستور یا آئین کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ملک کے معاملات جن قوانین کے مطابق چلتے ہیں وہ کسی نہ کسی کتابی شکل میں یکجا ہوتے ہیں، اور جس کتاب میں وہ درج ہوتے ہیں اسے دستور یا آئین کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے کانسٹیٹیوشن۔ تو آسان زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے کام کاج سے متعلق قوانین کی تحریری دستاویز یعنی دستور، کانسٹیٹیوشن۔ تو آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند، یہ کتاب اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ملک کے کام کاج کے متعلق مختلف قوانین درج ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہمارے اپنے ملک بھارت کا ہے۔ ہمارے ملک بھارت کے کام کاج سے متعلق قوانین اس میں درج ہیں، تحریر کیے ہوئے ہیں۔ دستور کا مفہوم تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دستور یعنی کیا؟ ملک کے کام کاج سے متعلق قوانین کی تحریری دستاویز، اسے ہم دستور کہتے ہیں۔ اب دیکھیں شروع میں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ خاندان کے جو ضابطے ہوتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، وہ کسی کتاب میں درج نہیں ہوتے، مگر ملک کے کام کاج سے متعلق جو قوانین ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہ درج ہوتے ہیں۔ یہ ایک تحریری ڈاکیومنٹ ہے، تحریری دستاویز ہے جسے ہم دستور کہتے ہیں۔ اب ملک کے کام کاج کون دیکھتا ہے؟ ملک کے کام کاج حکومت دیکھتی ہے، اور حکومت یا سرکار کیسے تشکیل پاتی ہے؟ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، ہم نے جمہوری طرز حکومت کو اپنایا ہے، اس لیے یہاں عوام کے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل حکومت یا سرکار تشکیل پاتی ہے۔ انتخابی عمل سے گزر کر نمائندوں پر مشتمل سرکار بنتی ہے، اور جن نمائندوں کو عوام منتخب کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اندرونی منظر ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کا، اور پھر عوام کے چنے ہوئے نمائندے بھی کچھ مزید نمائندوں کو چنتے ہیں۔ تو آپ بڑی جماعت میں پڑھیں گے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کیسے تشکیل پاتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں۔ یہاں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عوام کے منتخب کردہ ان نمائندوں پر مشتمل حکومت یا سرکار بنتی ہے، سرکار تشکیل پاتی ہے۔ عوام کے ذریعے منتخب شدہ نمائندوں پر مشتمل جو حکومت بنتی ہے، حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دستور میں درج
قوانین کے مطابق ہی ملک کا کام کاج چلائے۔ دستور میں درج قوانین یا ترمیمات بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ حکومت دستور میں درج قوانین سے ٹکرانے والے دیگر قوانین نہیں بنا سکتی۔ اگر ایسا کیا تو مجلس قانون ساز اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ تو دستور کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا۔ دستور کا مفہوم سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم دستور کے قوانین کے موضوعات کو جانیں گے۔ دستور میں درج قوانین مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، یعنی مختلف موضوعات پر مشتمل قوانین دستور میں درج ہیں۔ مثلاً شہریت یعنی سٹیزن شپ، بھارت کا شہری ہونے کے لیے کن شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے؟ کیا امریکہ میں رہنے والا ایک شہری بیک وقت امریکہ اور بھارت کا شہری ہو سکتا ہے؟ اس تعلق سے کیا قوانین ہیں؟ یہ دستور میں درج ہیں۔ شہریوں کے حقوق کیا ہیں؟ بھارت کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں کون سے حقوق ملے ہیں؟ شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات، حکومت کی قانون سازی کے موضوعات کہ کن موضوعات پر حکومت قانون بنا سکتی ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں وفاقی حکومت ہے، ریاستی حکومتیں بھی ہیں اور مرکزی حکومت بھی، لہٰذا حکومت کی قانون سازی کے موضوعات دستور میں درج ہیں۔ انتخابات کے تعلق سے قوانین بنائے گئے ہیں، یہ ہمیں دستور میں ملتے ہیں۔ آپ نے دیہی مقامی انتظامیہ کے تعلق سے یہ دیکھا کہ کس طرح ہر 5 سال میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریاستی حکومتوں کے انتخابات، مرکزی حکومتوں کے انتخابات کے تعلق سے قوانین دستور میں درج ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت کی حدود اور حکومت کے اختیارات، ان موضوعات کے متعلق قوانین ہمارے دستور میں موجود ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ملک بھارت کا اپنا دستور ہے، ہمارے اپنے قوانین ہیں، اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک کے بھی اپنے دستور ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں۔ دستور ہند کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانے کے اصول بہت سے ممالک نے اپنائے ہیں۔ دستور تو ہر ملک میں ہیں، اس کے باوجود مختلف ملکوں کے دستور کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ، ثقافت، سماجی ڈھانچہ اور روایات الگ ہوتی ہیں۔ اسی لحاظ سے ان ملکوں کی ضروریات اور مقاصد متعین ہوتے ہیں۔ ہر ملک انہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا دستور بناتا ہے، اس لیے مختلف ملکوں کے دستور کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے دستور کو دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشن، اس بنگلہ دیش اور یہ بنگلہ دیش کا دستور، چین، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف دا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ یہ کس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے؟ جاپان کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مختلف ممالک کے اپنے اپنے دستور موجود ہیں اور ان میں درج قوانین کے مطابق وہاں کی حکومتیں اپنا کام کاج چلاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں
امریکہ اور برطانیہ یعنی انگلستان کی حکومتوں کا کام کاج دستور کے مطابق چلتا ہے، لیکن ان دونوں ممالک کے دستور الگ الگ ہیں۔ مثلاً امریکہ کا دستور 1789 میں نافذ ہوا، یہ تحریری شکل میں ہے اور صرف 7 نکات پر مشتمل ہے، لیکن 225 برس گزر جانے کے باوجود امریکہ کا حکومتی کام کاج اسی دستور کے مطابق چلتا ہے۔ یہ ہے The Constitution of the United States of America، اور یہ ہے The Constitution of England۔ برطانیہ کی تاریخ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ حکومتی کام کاج کے قوانین یہاں روایات، رسم و رواج کی شکل میں ملتے ہیں، اس کے باوجود ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ کچھ تحریری قوانین پر مشتمل ہونے کے باوجود برطانیہ کے دستور کا زیادہ تر حصہ غیر تحریری ہے، اس کے باوجود ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ دیگر ممالک کے دستور کے سرسری جائزے کے بعد آئیے ہم ہمارے ملک میں دستور سازی کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارت کی دستور سازی کا کام 1946 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ اور ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ ہمارا ملک بھارت 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریز حکومت کرتے تھے، اور انگریز حکومت کرتے تھے تو یہاں ان کے اپنے قوانین چلتے تھے۔ بڑی جد و جہد کے بعد آخر کار ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں، بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ انگریزوں کے دور میں جو دستور تھا وہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، اس میں مساوات نہیں تھی، وہ انگریزوں کے بھلے کا تھا، لہٰذا تحریک آزادی کے رہنماؤں کو وہ دستور بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ تو اب کیا کریں؟ نیا دستور تیار کرنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ آزاد بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے۔ دستور ساز مجلس میں کل 299 نمائندے تھے اور ڈاکٹر راجندر پرساد دستور ساز مجلس کے صدر تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کے علاوہ دستور ساز مجلس میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، مولانا ابوالکلام آزاد، ولبھ بھائی پٹیل، جے بی کرپلانی، راجکماری امرت کور، درگا بائی دیشمکھ اور ہنسا بین مہتا وغیرہ دستور ساز مجلس کے رکن تھے۔ دستور ساز مجلس کے قانونی مشیر کے طور پر ماہر قانون
BN راؤ کا تقرر کیا گیا تھا۔ بھارت کے دستور سازی میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے دستور ساز مجلس تشکیل دی گئی تھی۔ اسی دستور ساز مجلس میں ایک مسودہ کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمے یہ کام تھا کہ دستور کا خاکہ بنایا جائے۔ اب جیسے دیکھیں کوئی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ سیدھے جو ہیں وہ مزدور عمارت بنانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، اس عمارت کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کا دستور بنانے کے لیے بھی پہلے اس کا خاکہ بنانا ضروری تھا اور یہ کام سپرد کیا گیا مسودہ کمیٹی کے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر دستور ساز مجلس کی مسودہ کمیٹی کے صدر تھے اور ڈاکٹر راجندر پرساد دستور ساز مجلس کے صدر تھے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے مختلف ملکوں کے دستور کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے دن رات سخت محنت اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا۔ اس مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کیا گیا۔ جو خاکہ مسودہ کمیٹی نے تیار کیا دستور کا، اسے بحث و مباحثے کے لیے، ضروری اصلاحات کے لیے دستور ساز مجلس میں پیش کیا گیا، جس کی ہر دفعہ پر سلسلے وار بحث کی گئی۔ دفعہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں جن قوانین کو دستور میں شامل ہونا تھا ان کے مختلف نکات، تو ہر دفعہ پر سلسلے وار بحث کی گئی، کئی اصلاحات تجویز کی گئیں۔ دستور کے مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کرنے، اس سے متعلق ارکان کے سوالوں کے جواب دینے، دستور ساز مجلس کے مشوروں کے مطابق مسودے میں تبدیلیاں کرنے اور اسے غلطیوں سے پاک کرنے کا کام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کیا۔ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اصل تصویر ہے اس وقت کی جب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بھارت کے دستور کا مسودہ دستور ساز مجلس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کو پیش کر رہے تھے۔ بھارت کے دستور کی تیاری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کے پیش نظر انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے، آرکیٹیکٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ کافی غور و فکر، بحث و مباحثے اور اصلاحات کے بعد آخر کار ہمارا دستور بن کر تیار ہوا۔ مکمل دستور تحریری طور پر تیار ہونے کے بعد دستور ساز مجلس نے اس کی توثیق کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دستور ساز مجلس کے مختلف ممبران دستور ہند پر اپنے دستخط کرتے ہوئے۔ تو 26 نومبر 1949 ہمارے لیے ایک خاص دن ہے۔ اس دن ہمارا دستور بن کر تیار ہوا۔ اسی لیے 26 نومبر کو یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اچھا 26 نومبر ہمارا دستور تو بن کر تیار ہوا، مگر حکومتی امور چلانے کا آغاز ہوا 26 جنوری 1950 سے۔ تو کیوں 26 جنوری کا انتظار کیا گیا؟
क्यों 1 जनवरी 1950 से हमारा दस्तूर जो है वो नाफिज नहीं किया गया? दरअसल 26 जनवरी की तारीख जद्दोजहद आज़ादी की तारीख में अहमियत रखती है। 26 जनवरी सन 1930 के दिन हजारों लाखों भारतीयों ने आज़ादी की आरज़ू की थी। आप हश्तुम जमात में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे सारे वाक़यात। तो उस दिन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 26 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया। लिहाजा 26 जनवरी 1950 से दस्तूर में दर्ज कवानीन के मुताबिक हमारे मुल्क के हुकूमती उमूर चलाने का आगाज़ हुआ। इसी रोज़ भारत का जमहूरी मुल्क के तौर पर वजूद अमल में आया। हम आज़ाद तो थे, आज़ादी तो हमें 15 अगस्त सन 1947 को मिल गई थी, लेकिन हमारा अपना कानून नहीं था, हमारा अपना दस्तूर मुल्क में नहीं था। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 से हमारे अपने दस्तूर के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने का आगाज़ हुआ, सही मानों में हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बन गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन यौमे जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। ये 26 जनवरी सन 1950 के दिन फर्स्ट रिपब्लिक डे के कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं कि किस तरह मनाया गया था यौम जमहूरिया, और मौजूदा दौर की कुछ तस्वीर। पूरे मुल्क में बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है यौम जमहूरिया 26 जनवरी के दिन। तो आइए चलते चलते एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो कुछ आज हमने पढ़ा है। हमने दस्तूर का मफहूम समझा, मुल्क के मामलात से मुतालिक कवानीन और तरमीमात यकजा शक्ल में जिस किताब में दर्ज होते हैं उसे दस्तूर या आइन कहते हैं। दस्तूर के कवानीन के मौज़ूआत हमने देखे। इसमें शहरियत, शहरियों के हुकूक, शहरियों और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात, हुकूमत की कानून साजी के मौज़ूआत, इंतखाबात, हुकूमत के हुदूद और हुकूमत के इख्तियारात शामिल हैं। यानी दस्तूर में दर्ज कवानीन मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करते हैं। दस्तूर साजी का पस मंज़र हमने देखा कि किस तरह दस्तूर बनाने के लिए दस्तूर साज मजलिस तश्कील दी गई, जिसके सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दस्तूर साज मजलिस में ही दस्तूर का खाका तैयार करने के लिए मुसव्वदा कमेटी तश्कील दी गई। मुसव्वदा कमेटी के सदर थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आखिरकार 26 नवंबर 1949 हमारा अपना दस्तूर बनकर तैयार हुआ। ये दिन हम यौम दस्तूर के तौर पर मनाते हैं। नवंबर 26 इज़ आ कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 जनवरी 1950 से दस्तूर में दर्ज कवानीन के मुताबिक हमारे मुल्क के हुकूमती उमूर चलाने का आगाज़ हुआ। इस रोज़ भारत का जमहूरी मुल्क के तौर पर वजूद अमल में आया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन यौमे जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सारे निकात अच्छी तरह आपकी समझ में आ गए होंगे। And now it's activity time.
آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت آسان سی سرگرمی ہے. آپ کے اسکول میں یوم جمہوریہ کیسے منایا گیا؟ ذرا یاد کیجئے اور تحریر کیجئے. اور آپ چاہیں تو اپنی تحریر آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں. Is it okay? Good. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.